الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم اس کو بنائیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں ارادہ رکھتے، علوا فی الارض، زمین میں کسی بڑائی کا، ولا فساد، اور نہ ہی کسی فساد کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ من جاء بالحسنہ، بس جو شخص نیکی لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لائے گا، فلا یجزی، تو نہیں اسے سزا دی جائے گی، الذین، ان لوگوں کو، عاملوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کیں، الا، سوائے، ما کانوا یعملون، اسی کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن، لرادک الی معاذ، وہ ضرور تجھے ایک بہترین لوٹنے کی جگہ پر لوٹائے گا۔ کل، کہہ دیجئے، ربی، میرا پروردگار، اعلم، وہ خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، اس کو جو ہدایت لے کے آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں اڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پہ یہ چیز مثالوں کے ساتھ بھی، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بھی، اور ترغیب کے انداز میں بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اس میں اتنا غرق نہ ہونا کہ آخرت کو بھول بیٹھو، تمہارے ذہن سے نکل جائے، یا آخرت کے مقابلے میں اس دنیا سے سودا کر بیٹھو، دنیا لے لو اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دو۔ بلکہ قارون جیسے مال و دولت والے کو بھی یہی کہا گیا تھا، اور اسی طرح ہر ایک شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، جو اصل گھر اور اصل حیات ہے، اس کے لیے اس کو صرف کر لیں، اور اس دنیا کو آخرت کی بہتری کے لیے فائدہ اٹھا لے اس سے، تاکہ جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں حسرت اور ندامت اور شرمندگی اس شخص کے لیے نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر، نجعلھا للذین، یہ ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین کے اندر، علوف اس کے دو معنی ہے، ایک ہے بلندی پہ جانا، یعنی دنیا میں بڑائی اور تکبر کرنے والے نہیں ہیں، اپنا پیسہ، مال و دولت جو آ گیا اس کی بدولت، وہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، اور کبر کا شکار ہو کے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں اس کو صرف نہیں کرتے، ولا فسادہ، اور ہر وہ ناجائز کام جو مال و دولت کے بلبوتے پہ کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ، یہ وہ شخص ایسا کام نہیں کرتے کہ اپنی مال و دولت کے اوپر کسی دوسرے کا حق مارنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یا کسی کے حق کو کھانا دبانا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو سب سے بہترین ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا بھی دی گئی اور ساتھ میں علم بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا۔ یہ کیا کرتا ہے، اس دنیا کو علم کے بدولت، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اس کے پاس، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، یہ اللہ کا حق جانتا ہے، رشتہ داروں کا حق جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے بہترین ہے، سب سے بأخوت المنازل، سب سے زبردست منزل والا، عزت والا، احترام والا اللہ کے ہاں ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا اور ساتھ میں علم بھی دیا۔ علم سے مراد کیا ہے، وہ علم نہیں جو بندہ 18ویں 20ویں اسکیل میں بھرتی ہو کے غریب کا خون چوس رہا ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، جس طرح حدیث میں 3 نشانیاں ذکر کی ہیں، وَيَتَّقِي رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا ہے، وَيَصِلُ رَحِمَهُ، علم اس کو دیا گیا تو وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کے بعد مَا فِيهِ حَقٌّ، یعنی جو فرضی حق ہے اس کے اندر، یتیموں کا، فقراء کا، عزیز و اقارب کا، زکوٰۃ کی صورت میں، وہ اس کو جانتا ہے اور اس کے اندر پورا پورا وہ اللہ کا حق نکالتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو سب سے بہترین ہے۔ اب اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جو دین ہے نا یہ دنیا کو ساتھ رکھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی دین دنیا کی بھی ترغیب ہے، اس کو فرمایا بأخبث المنازل، یہ سب سے قابل رشک منزل والا ہوگا یہ شخص۔ دوسرا وہ شخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن
اس کو مال عطا نہیں کیا. یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا کرتا تو جس طرح وہ صاحب علم جس کو مال دیا گیا وہ خرچ کر رہے ہیں تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا. تو فرمایا اس کو بھی ہم اس کے برابر اجر عطا کر دیں گے. فہو بنیت ہی، اس کی اس نیت کی وجہ سے کہ اس کو دیا نہیں گیا لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں یہ بھی اچھا کام کرتا، یہ بھی اچھا کام کرتا، یہ بھی اچھا کام کرتا. تو اس کی بدولت اس کو بھی اس کے برابر اجر عطا فرما دیا جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف دولت دی ہے، مال دیا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے فساد مچاتا ہے، اس کے ذریعے قطع رحمی کرتا ہے، اس کے ذریعے رب کو ہی بھول جاتا ہے جو دینے والا. کون ہے رب؟ اوتی تو علی علم عندی، میں نے یہ کمایا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میرے یہ علم کی بدولت یہ مجھے ملا ہے. اور ایسی ویسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور آخرت کی فکر اس کو وہ ایک مذاق سمجھتا ہے اور ایسی بات کرنے والے کو مذاق اڑاتا ہے اس کا کہ آخرت کس نے مرنا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اسی کے ذریعے ہی ہم نے جینا ہے، ہم سب کچھ اس کے ذریعے خرید سکتے ہیں. تو فرمایا ذالک باخبث المنازل، جس کے پاس دینی علم نہیں تھا، اللہ کی معرفت نہیں ہے اور اس کو مال و دولت عطا کر دیا گیا. باخبث المنازل، یہ سب سے خبیث ترین بندہ ہے. منزلوں کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے خبیث ہے. قارون کو دیکھ لیں، خبیث ہوا کہ نہیں؟ نمرود کو دیکھ لیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فرعون کو دیکھ لیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ قریشی دیکھ لیں جو بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے، جس طرح ہم پیچھے پڑھا ہے کہ ہم اس کعبۃ اللہ کے متولی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں اس میں مال و دولت دیا گیا ہے، اگر آخرت میں بھی کوئی مال و دولت دیا جانا ہوتا نا تو ہمیں تم سے زیادہ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ دنیا میں یہ دے رکھا ہے. تو جب نبیوں کی علم وحی کی مخالفت کی ہے تو پھر ان کا انجام کیا ہوا ہے. اور آج بھی دیکھ لیں اور قیامت تک کے لیے اصول یہی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے جو سنت یعنی اس کا طریقہ اس کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے. اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت بھی نہیں دی اور ساتھ میں علم بھی نہیں دیا. علم بھی نہیں ہے اس کے پاس اور دنیا کی دولت بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتا ہے وہ بغاوت کر رہا ہے، فساد فی الارض کر رہا ہے یا غیر شرعی کام کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی، میرے پاس بھی دولت ہوتی نا تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ ظالم اور فاسق کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح اپنے برائی کے جو یہ کام کاج ہیں اس میں اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا. تو فرمایا فہو بنیت ہی، یہ اس نیت کرنے کی وجہ سے یہ جو خبیث منزل والا شخص تھا نا جس کو علم نہیں دیا گیا، دولت مند آدمی، یہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کے لیے، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بدلہ اور بہت خیر عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں. ومن جاء بالسیئہ، لیکن جو برائیاں لے کے آئے گا ولا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، وہ اسی کے برابر ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا. ایک بھی اگر خطا، وہ جانتے ہیں جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی وہ پورے میدان معاشر کا چکر لگائے گا. اب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے وہ حدیث کہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والا اور عمل کو برباد کر دینے والا، وہ ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. بلکہ اس سے تو ڈرنے والی بات ہے، نہ کہ عذر اور بہانے تلاش کے بندہ کہے جی میری یہاں نیکیاں بھی ہے نا، گناہ ہو گیا تو کوئی گل نہیں، اللہ نیکیوں کو زیادہ کر دے گا، گناہ تھوڑے ہوں گے تو لہذا جب گناہ تھوڑے ہوں گے تو میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا. بھائی جس سے پوچھ لیا گیا پھر وہ جواب نہیں دے پاتا کہ تم نے یہ کیسے کیا ہے. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا بدلہ برابر دینا اور نیکیاں 10 گنا ہوں گی تو یوں جو ہے نا میں نکل جاؤں گا. یہ ایک عذر بہانہ اور وسوسہ ہے شیطان نے جو ڈالا. حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کہی ہے کہ اس کے برابر بدلہ ملے گا، لیکن وہ بھی ایسی حالت ہوگی کہ اس کا مقابلہ یا اس سے چھوٹ نہیں پائے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کو یہ قرآن پاک والی دولت دی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ آپ کو ایک بہترین جگہ پہ لوٹانے والا. مفسرین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن یعنی اس دنیا ختم، وہ کہتے تھے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کے پاس، جس طرح بنی اسرائیل میں ہم پڑھا، نہ اس کے پاس کوئی اچھا باغ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اچھا گھر ہے، نہ اس کے پاس کوئی سونے ہیرے جواہرات یا اس طرح کی کوئی مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی بادشاہت والا سرداری والا چودراہٹ والا نظام ہے. تو یہ کیسے ہمیں کلمہ پڑھائے گا اور ہم اس کی تابعہ داری کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروائی اور وہاں پہ آپ نے مقام وسیلہ دیکھا جو اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں سب سے بلند ترین درجہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہوا. اور اسی طرح فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا ہے. اور آگے فرمایا
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آخرت ہوگی وہ آپ کی اس دنیا سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی، یعنی ہر آنے والا پل پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور آپ کی کیا کیفیت تھی کہ بیت اللہ کو دیکھ کے الٹے پاؤں چل رہے ہیں اور ساتھ میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ دوبارہ فاتحانہ انداز کے اندر تمہیں وہاں داخل کرے گا۔ اور پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ان ساری تدبیروں کو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنائی تھی وہ ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو جاری کیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور وہ تمہیں وہاں لوٹائے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، مجنونوں اور دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں، اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، یہ کہتا ہے کہ ہم جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم اٹھائے جائیں گے۔ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا ان کو کہہ دو میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو شخص ہدایت کو لے کے آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے کہ جو گمراہی کے اندر پھر رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یا اس کے فیصلے کو یا اس کے علم کو اس سے باہر ہو سکتا ہے، یا اس کو چیلنج کر سکتا ہے، یا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اور قیامت اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ سارے معاملات کو کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل رکھے اور اسی پہ استقامت دے۔ صدق اللہ العظیم۔